یہ جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کیسے ہو، بحالی کیسے ہو، ایک مستقل موضوع ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومتوں کی ہے، جن کی نالائقیوں کی وجہ سے، جن کی غفلت کی وجہ سے، جن کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں سارے. اور خاص طور پہ کوئی واقعہ ہو جانا تو سب جگہ ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر آتش زدگی کا واقعہ ہونا اور 1.5 دن تک اس آگ کا چلتے رہنا اور اس میں لوگوں کا پھنسے رہنا. مجھے ایک گھر سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ وہاں سے ان کی خاتون تھی جو زچگی کے قریب تھی، یعنی تو ولادت ان کی قریب تھی، 9 مہینے کی حاملہ تھی بیچاری وہ، اور وہ بھی اس میں لاپتہ ہے، ابھی تک نہیں مل رہی. تو کتنی سنگین چیز ہے یہ. تو ایک تو یہ کہ حکومتوں کے منہ پہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، ان کو جگانے کے لیے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے اور اس کی اصلاح کی بھی ان کو توفیق دے. تو سب سے پہلا جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومتیں اس کی تلافی کریں اور بحالی کریں. اور حکومتوں کے پاس اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، کہ ان کے لیے اتنے بڑے سانے ہیں کہ اصلاح کرنا، نقصانات کی تلافی کرنا، بحالی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے میں عرض کروں گا کہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کا نقصان تو صرف انہی کا نقصان نہیں ہے. 1200 دکانیں اس میں جل کر خاکستر ہوئی ہیں، تو 1200 دکانوں میں کتنے مزدور ہوں گے، کتنے ملازمین ہوں گے، پھر یہ اربوں خربوں کا نقصان ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ بے روزگار ہوں گے. تو ان سب کے لیے انتظامات کا اہتمام کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. تو وہ لوگ جن کے جو خواتین بیوہ ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئی ہیں، تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان یتیموں کے لیے انتظام کرنا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، ان کا خیال رکھنا میرے خیال ہے اجتماعی طور پر بھی کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی کرنا چاہیے، اور جتنی ہماری NGOs ہیں ان کو بھی اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اسباب تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے اسباب کیا ہے. جو لوگ جو ذمہ دار ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح کے ہوں، نچلی سطح کے ہوں یا اوپر کی سطح کے ہوں، درمیانی سطح کے ہوں، وہ اس بات کو سوچیں کہ انہوں نے جو غفلت کی ہے اس کی ذمہ داری قبول کریں، وہ ذمہ داری بھی قبول کریں، تلافی بھی کریں، اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے اور اس کی جزا و سزا کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور اس کے اسباب پر غور کر کے مستقل اس کا کوئی بندوبست بھی ہونا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ بجٹ پورا ملتا ہے اور اس بجٹ کے ہوتے ہوئے نہ ایمبولینسیں ٹھیک ہوتی ہیں، نہ فائر بریگیڈ گاڑی ملتی ہے، نہ وہاں راستے ہوتے ہیں، کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، سڑکیں بھی نہیں ہوتی. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اقدامات کا اہتمام کرنا چاہیے. آج اس پہ خبر بھی آئی تھی کہ تقریباً 200 کے قریب بڑے ایسی بلڈنگز ہیں، پلازے ہیں، جن میں کوئی فائر سیفٹی کا سسٹم ہی نہیں ہے کراچی میں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ فوری طور پہ اس پہ کمیٹیاں بیٹھنی چاہیے کہ کہاں کہاں ایسے ادارے ہیں، ایسے پلازے ہیں جہاں اس قسم کے اندیشے ہیں اور وہاں ان چیزوں کے انتظامات نہیں ہیں. تو اس سانے سے کم از کم اتنی عبرت ہم حاصل کریں.